السلام علیکم، میں ہوں ہانیہ اور آج کی کہانی ہے ایک فقیر کی دعا۔ ملک فارس کے کسی شہر میں ایک بہت ہی کنجوس آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام سرابی تھا۔ اس کا کوئی کاروبار نہیں تھا، بس باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے 2 باغات تھے جن سے اس کی گزر بسر ہوتی رہتی تھی۔ جو بھی ان باغوں سے آمدنی ہوتی تھی، اس میں سے کچھ تو وہ اپنی ذات پر خرچ کر لیتا تھا اور باقی سرمایہ سنبھال کر رکھ لیتا تھا۔ کسی کو کیسی ہی ضرورت آن پڑی ہو اور کوئی مانگے، سرابی ایک پائی بھی دینے کا نام نہیں لیتا تھا، حتیٰ کہ کسی پیاسے کو اپنے گھر کا پانی تک نہیں پلاتا تھا۔ پورے شہر میں وہ کنجوس مشہور تھا اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ کوئی بھی اس کے ہاں نہیں جاتا تھا، سبھی جانتے تھے کہ سرابی کنجوس اور کمینہ شخص ہے۔ البتہ اتنی بات سے ہر کوئی آگاہ تھا کہ وہ سرمایہ دار آدمی ہے اور اس کے پاس گھر میں کافی دولت جمع ہے۔ سرابی نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ اگر کوئی اسے شادی کرنے کو کہتا تو وہ جواب دیتا کہ بیوی کو لانے کے بعد جو خرچہ آئے گا وہ کون دے گا؟ لوگ اس کی بات سن کر ہنس دیتے تھے۔ ایک روز کوئی اللہ کا نیک بندہ سرابی کے دروازے پر رکا۔ وہ کسی اور شہر سے آیا تھا اور پیاسا تھا۔ اس نے سرابی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سرابی اس وقت گھر کے اندر بیٹھا اپنی دولت شمار کر رہا تھا۔ اس نے دستک کی آواز سنی تو سخت بے چین ہوا، دولت کو کونے میں سنبھالا اور دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سرابی دروازہ کھولنے سے پہلے ایک سوراخ سے باہر کی جانب دیکھ لیتا تھا کہ دروازے پر کون ہے۔ اگر کوئی فقیر یا اس کے باغوں کا کوئی ملازم ہوتا تو دروازہ کھول کر اس سے بات کر لیتا، ورنہ یوں ہی اندر سے ہی چلتا کر دیتا۔ اس نے سوراخ میں سے دیکھا، ایک تباہ حال فقیر اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ سرابی نے چٹ دروازہ کھولا اور بولا، کیا ہے؟ فقیر نے سرابی کی جانب سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، خشک اور ویران کنویں سے کسی پیاسے کی پیاس کیا بجھے گی؟ سرابی فقیر کی اس بات سے بڑا پریشان ہوا اور اس کے ساتھ ہی اسے فقیر پر غصہ بھی بہت آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فقیر کو روکا اور اس سے بولا، تم نے جو کچھ کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ فقیر نے سرابی کو جواب دینے سے پہلے آسمان کی جانب دیکھا، اس کے بعد زمین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ دولت سارے عیبوں اور گناہوں کو چھپا لیتی ہے۔ انسان اس کے بل بوتے پر ہر طرح کے ظلم اور گناہ کرنے کے باوجود بھی باعزت رہتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ دولت ایک ایسا صحرا ہے جس میں ہم جیسے لوگ بھٹک کر رہ جاتے ہیں۔ تم جو کچھ بھی ہو خوب ہو، مگر میرا راستہ چھوڑ دو۔ مجھے پانی کی تلاش ہے اور پانی تمہارے ہاں سے مجھے مل نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر فقیر آگے بڑھ گیا۔ سرابی اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ سرابی نے گھر کے دروازے پر تالا لگایا اور اپنے باغوں کی جانب چل پڑا۔ جب وہ اپنے پہلے باغ کے نزدیک پہنچا تو ایک مزرعہ بولا، حضور میں آپ ہی کے گھر جانے والا تھا۔ وہ کس لیے؟ سرابی بولا، حضور 3 روز سے میری بیوی سخت بیمار ہے۔ حکیم کو دکھانے کے لیے میرے پاس ایک سکہ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ مہربانی کر کے مجھے 2-4 سکے دے دیں۔ تمہیں اپنی محنت کا معاوضہ مل جاتا ہے، باغ کی 1/4 پیداوار تم لے جاتے ہو، پھر میں تمہیں پیسے کیوں دوں؟ یہ ٹھیک ہے حضور، میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں۔ اب کی بار باغ کا جو حصہ ملے گا اسے فروخت کرتے ہی سب سے پہلے آپ کا قرض ادا کروں گا۔ سرابی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مزرعے کا لڑکا دور سے چلاتا ہوا ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ امی مر گئی، ابو گھر چلو، امی مر گئی۔ مزرعے نے ایک نظر سرابی پر ڈالی اور اپنے لڑکے کو لے کر گھر کی جانب دوڑ پڑا۔ سرابی اسے دور تک جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ باغ کی جانب بڑھا۔ چند قدموں پر اسے وہی فقیر دکھائی دیا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا خدا کی عبادت میں مگن تھا۔ سرابی اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ فقیر کی زبان سے کچھ سننے کا خواہشمند تھا، نہ جانے کیوں اس کا دل فقیر کی جانب مائل ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ وہ زندگی میں کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ فقیر نے ایک نظر سرابی پر ڈالی اور بولا، نام تمہارا سرابی ہے مگر تم کسی کو سراب نہیں کر سکتے۔ خشک اور ویران کنواں کسی کو کیا سراب کرے گا؟ سرابی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اپنے آپ میں ہمت نہیں پاتا تھا کہ وہ فقیر کی بات کا کوئی جواب دے۔ پھر بھی وہ بولا، مجھے آپ کی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ فقیر زیر لب سے مسکرایا اور سرابی سے بولا، تم کان رکھنے کے باوجود بہرے اور آنکھوں والے اندھے ہو، تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آ سکتا۔ دولت سے محبت کرنے والے دنیا سے فرار کیا حاصل کریں گے؟ سرابی کی سمجھ میں اب بھی کوئی بات نہ آئی۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں مشرق کی جانب سے
خوفناک آندھی بلند ہوتی، پھر سرابی کے دیکھتے ہی آندھی نے اسے اور اس کے باغات کو گھیرے میں لے لیا۔ آندھی نے تمام درخت بالا کر دیے، سرابی کے باغات تباہ ہو گئے۔ اس نے خود بڑی مشکل سے ایک جگہ چھپ کر اپنی جان بچائی۔ کافی دیر تک آندھی کی تباہ کاریاں جاری رہیں۔ جب آندھی کا زور کم ہوا تو سرابی اپنی پناہ گاہ سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا اس کے باغات تباہ ہو چکے ہیں، پھلدار کوئی درخت بھی سلامت نہیں رہا، حتیٰ کہ کھجوروں کے مضبوط درخت بھی اوندے پڑے تھے۔ سرابی اپنے باغوں کی یہ حالت دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ سرابی کی آنکھیں کھلی گئی۔ اس نے ایک بھیانک اور خوفناک خواب دیکھا تھا۔ فقیر دوبارہ اسے خواب میں ملا تھا، مزرعہ سے قرض مانگ رہا تھا، پھر ایک خوفناک آندھی نے اس کا سب کچھ تہہ دوبالا کر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں اسے خواب میں دکھائی دی تھی۔ فقیر کے چلے جانے کے بعد وہ گھر میں آ کر سو گیا تھا۔ پھر اس نے خواب میں ہی یہ ساری باتیں دیکھی تھی۔ اب وہ چارپائی پر پڑا ان ساری باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کسی انجانے خوف سے اس کا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے فقیر کے بارے میں سوچا تو وہ ایک دم چارپائی سے اٹھ کھڑا ہو گیا، گھر کو تالا لگایا اور فقیر کی تلاش میں چل نکلا۔ تھوڑی دور جانے پر ہی اسے وہ فقیر دکھائی دیا۔ وہ ایک کتے کو روٹی ڈال رہا تھا۔ سرابی اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ فقیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس ضرورت سے زیادہ روٹی تھی، میں اسے اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ روٹی اس بھوکے کتے کو کھلا دی ہے۔ انسان کے پاس اتنا ہی اناج سرمایہ رہنا چاہیے جس سے وہ اپنی ضروریات اور بچوں کے حقوق پورا کرتا رہے۔ اسی طرح سے دوسروں کے حقوق غصب نہیں ہوتے اور نہ ہی ایسے انسان دکھی ہوتا ہے، مگر ایسا تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا خدا کی ذات پر کامل ایمان ہوتا ہے۔ تمہارے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی رحم کرنے والا ہے۔ فقیر کی ان باتوں سے سرابی کا جی بھر آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے اندر کا کنجوس سرابی مر چکا تھا، اب اسے حقیقی زندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ فقیر کے قدموں میں گرتے ہوئے بولا، میں ایک بہت بڑا مجرم اور گناہگار ہوں۔ میں نے دولت کی محبت میں لوگوں کے اور اپنے حقوق پامال کیے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس پر فقیر اسے قدموں سے اٹھاتے ہوئے بولا، آج تک جس دولت کو تم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے رہے ہو، اسی دولت کو لے کر خدا کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ فقیر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سرابی فقیر کی بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے گھر واپس آ کر اشرفیوں کی چند تھیلیاں لی اور بازار میں پہنچنے کے بعد اسے محتاجوں اور غریبوں کے درمیان بانٹ دی۔ لوگ سرابی کی سخاوت کرتا ہوا دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، مگر سرابی نے کس قسم کی حیرانگی کا اظہار نہ کیا۔ جب تمام اشرفیاں ختم ہو گئیں تو سرابی نے گھر پہنچ کر وضو کیا اور خدا کے سامنے سجدے میں گرنے کے بعد بولا، اے باری تعالیٰ، میں کنجوسی سے تائب ہوتا ہوں، اب میں کسی کا حق نہیں ماروں گا اور نہ ہی کسی کو مصیبت میں پا کر اپنی دولت کو چھپانے کی کوشش کروں گا۔ اب تیرے فضل سے جو بھی میرے در پر آئے گا بھوکا پیاسا نہیں جائے گا۔ سرابی نے جو کچھ خدا کے روبرو کہا ویسا ہی کر کے دکھا بھی دیا۔ اس نے باغ کے مزرعوں کو باغ کی آمدنی میں سے 3 حصے انہیں اور 1 حصہ خود ہی لینا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے شہر کے یتیموں اور مسکینوں کو بہت کچھ دیا۔ جب بھی کوئی شخص اس کے دروازے پر پہنچا وہ اپنی خوشی کے مطابق وہاں سے لے کر گیا۔ سرابی جتنا عرصہ بھی جیا لوگ اس کا احترام کرتے رہے، مرنے کے بعد بھی لوگ اسے آج تک اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔